نوجوانوں کی تربیت اور معاشرے کے سدھار کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اس عنوان پر آج مسجد دارالشفا میں مولانا امیر امارت ملت اسلامیہ محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا کی زیر صدارت میں علماء کرام کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر شہر حیدرآباد کے موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قتل و غارت گری کے سلسلے کو روکنے، نوجوانوں کی اصلاح کرنے کے علاوہ پولیس کی چیکنگ سے عام لوگوں کو ہو رہی پریشانی جیسے موضوع پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اس اجلاس سے مولانا جعفر پاشا کے علاوہ مولانا مفتی صادق محی الدین، مولانا صوفی خیر الدین قادری اور دیگر علماء اکرام و مشائخ الزام نے بات کی۔ آج اس اجلاس میں جو باتیں طے ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ موجودہ حالات میں ہم اپنے نوجوانوں کی اصلاح کیسے کریں اور یہ جو قتل و غارت گری کا سلسلہ چل رہا ہے اسے کیسے روکیں، اور جو یہ راتوں میں پولیس کے چالانات عام شہری کے لیے مصیبت بن رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں غور و فکر کیا گیا اور یہ بات طے کی گئی ہے کہ اس سلسلے میں محلے واری ہم کمیٹیاں بنائیں گے جس میں ہر مکتب فکر کے لوگوں کو شامل کیا جائے گا، اور ہر مسجد کمیٹی جو ہر مسجد کے اطراف میں رہنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے محلوں میں ایک کمیٹی جس میں ہم ہر مکتب فکر کے لوگ رہے، اور وہ کمیٹی جو ہے ایک اصلاح معاشرہ کمیٹی بنائی جائے۔ اس کا جو آفس رہے گا وہ حسامیہ منزل پنجے شام میں رہے گا، اور وہاں سے ربط میں رہے تو وہاں سے جو بھی حالات رہیں گے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جس انداز سے ان کی مدد کر سکتے ہیں کریں۔ اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی طے ہوئی ہے کہ جو آج کل نیو ہمارے جو قوانین پاس ہوئے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو اس سے بھی یعنی واقف کرانا ضروری ہے، کیونکہ آپ جو قوانین پاس ہوئے ہیں، ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ وہ قوانین صبح سے ہی نافذ ہو گئے ماشاءاللہ سے، ہمارے رات کے 12 بجے سے اپنی پولیس حرکت میں آ گئی ہے، اور پولیس والوں کا بیچاروں کا کام ہی ہے اپنے قوانین کو رو عمل لانا، مگر یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے لوگوں پہ وہ قوانین کو نہیں لاگتی، جس پہ چاہے وہ اپنے قوانین کو لگا دیتے ہیں۔ لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے ہر محلے میں اب اپنے ایک کمیٹی بنائیے، اصلاح معاشرہ کا کام کیجیے، اور اپنے ہونے والے محلوں میں جو برائیاں ہیں اس سے کیسے دفع کر سکتے ہیں اس پہ غور کیجیے۔ ہم تمام علماء یہاں جتنے جمع ہیں آپ کی خیر خواہی میں جمع ہوئے ہیں، آپ کی ہمدردی میں جمع ہوئے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں جو بھی ہمارے کام ہوں گے انشاءاللہ، اب اس کو ہم ایک رجسٹر بنائیں گے انشاءاللہ، باضابطہ اس کو ہم اس کے رجسٹر کو پہنچانے کے لیے بھی انتظام کیا جائے گا، اور جماعت اسلامی سے بھی ہمارے صفا بیت المال سے بھی ہماری گزارش رہے گی کہ ہمارے اس کام میں وہ ہمارے ساتھ دیں، اور یہاں جتنے تنظیم کے علماء کرام ہیں، مجلس علمیہ سے بھی تشریف لائے ہیں، مولانا ہمارے اکبر نظام الدین صاحب حضرت تشریف رکھے ہیں، مولانا مفتی خوی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے مولانا صادق محی الدین صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہمارے جناب نیر صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے سعید صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہمارے جماعت اسلامی سے اظہر صاحب بھی تشریف فرما ہے، مولانا غیاث صاحب رحمانی ماشاءاللہ حضرت بھی تشریف فرما ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے کیا نام ہے عمر عابدین صاحب بھی ماشاءاللہ اس اجلاس میں آئے ہیں، اور ہمارے عمودی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور ہمارے غنڈہ گردی ہمارے شہر میں اس قدر بڑھ گئی ہے کہ کسی محلے میں رہنے والے شریف لوگوں کے لیے جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ وہ اگر مکان بنانا چاہتے ہیں تو مکان نہیں بنا سکتے، کرائے پر دینا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے کرائے پر نہیں دے سکتے، اور اگر فروخت کرنا چاہتے ہیں تو بھی وہ بیچارے پریشان ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ظاہر ہے اس سلسلے میں بعض اہم باتوں پر ہمارے مفتی رحمانی صاحب نے، غیاث الدین رحمانی صاحب نے روشنی ڈالی ہے، ظاہر ہے اس پر غور و خوض کی ضرورت ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ مساجد کے نظام کو زندہ کیا جائے، ایسے زندہ کیا جائے کہ فجر کی نماز میں پورے محلے کے لوگ حاضر رہیں۔ اس سلسلے میں ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے
कि वो नमाज की दावत दे और लोगों को मस्जिद तक लाए, बड़ों को भी, नौजवानों को भी और बच्चों को भी। इंशाअल्लाह इससे बड़ी इस्लाह होगी और इस कोशिश से उन लोगों तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा जो गुंडा गर्दी में नाम रखते हैं और जो दहशत फैलाते हैं, उन तक भी पहुंचना आसान होगा। जब मस्जिद से जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह उनमें अल्लाह का डर और खौफ पैदा होगा। नमाजी बनेंगे तो इंशाअल्लाह वो नमाज जो है बहुत से मुनकरात फ़वाहिश के रोकने का ज़रिया बनेगी। लेकिन हमारी मस्जिदें ख़ास तौर पर फजर में मस्जिदें मरसिया ख़्वाह कि नमाजी न रहे का मंजर पेश कर रही हैं। हमारा फोकस, हमारी कोशिश ये है कि हमारी मस्जिद सब्ज़ मरमर की बन जाए और ख़ूबसूरत बन जाए, एसी लग जाएँ। हमने समझ लिया है कि मस्जिद तामीर करने का यही एक मंशा है, हालांकि ये मंशा नहीं है। मस्जिद को आबाद करना, आबाद रखना ये अहम तरीन मकसद है। यही वजह है कि हमारे माशरे में बेदीनी आम है। तो फिर आप सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो मुजरिमाना माहौल का जो मुशारा बन गया है, वो अगर मर जाएंगे तो आखिर वो की नमाज जनाजा बगैर पढ़े दफन करेंगे, मुसलमानों को खबर जगह नहीं देंगे तो कहाँ दफन करेंगे, ये सवाल है। इसलिए बुनियाद की तरफ तवज्जो दी जाए, बुनियाद की इस्लाह होंगी तो सारी चीज़ों की इस्लाह होंगी। ये चंद बातें बतौर मारूज़ा की पेश की गई हैं। अगर किसी की दिल आज़ारी में माजरत खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल। वाजबी फीस में मियारी तालीम, काबिल व ट्रेंड बेहतरीन टीचर्स की ज़ेर निगरानी, दीनी और असरी उलूम एक साथ, जदीद तरीन साइंस एंड कंप्यूटर लैब। बनाइए अपने बच्चों को हुफ्फाज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स या लीडर्स। बच्चों के शख्सियात की तामीर पर खुसूसी तवज्जो। मुफ्त दाखिले जारी हैं। कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल के डायरेक्टर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बिन तैयब की सरपरस्ती में स्टूडेंट्स की अखलाकी और रूहानी तरबियत का खुसूसी मरकज़। पेरेंट्स टीचर्स मीट में जानिए बच्चों की प्रोग्रेस। एडमिशन्स आर ओपन। कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल, इल्म की रोशनी से होगा हर घर रोशन।